میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ توحید پر عمل کرتے ہیں تو ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے دل میں اپنی محبت کو مکمل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو پختہ کر دیتا ہے۔ توحید کی وجہ سے آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے، آپ کا دل کیا ہے مزین ہو جاتا ہے توحید ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان سے آپ کے دل کو منور کر دیتا ہے توحید کی وجہ سے، اور آپ کے دل میں توحید کی وجہ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ کس سے نفرت ہونے لگتی ہے؟ کفر سے، گناہ سے، معصیت سے آپ کو کیا ہے نفرت ہونے لگے گی۔ جب توحید آئے گا، پھر سے سنیے، اگر آپ کی زندگی میں توحید آ جائے گا تو ایمان سے محبت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ایمان کو محبوب بنا دے گا آپ کے لیے، اور آپ کو نفرت ہونے لگے گی، دوری ہونے لگے گی۔ کس چیز سے دوری ہونے لگے گی؟ کفر سے۔ اور اسی طرح گناہ کے کاموں سے آپ کو دوری ہونے لگے گی، نفرت ہونے لگے گی، کدورت، گھن محسوس ہونے لگے گا۔ جب توحید آئے گا تو برائی سے آپ گھن محسوس کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے آپ کو نفرت ہونے لگے گی، اور آپ کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہو جائے گا، آپ کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگے گا۔ یہ توحید کا ساتواں فائدہ ہے۔ توحید کا آٹھواں فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر توحید آپ کی زندگی کے اندر ہے تو توحید کی وجہ سے مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی توحید پر رہتا ہے نا تو سختی بھی آئے یا پریشانی بھی آئے تو پریشانی انسان کے لیے آسان ہونے لگتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، صحابہ کرام توحید کی وجہ سے ان کو کتنا ستایا گیا، کتنا ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، پتھر پہ رکھ دیا، گرم پتھر پہ ان کو ڈال دیا جاتا تھا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے کیا ہے ان کو کیسی ان کو تکلیف دی جاتی تھی، لیکن کیا تمام تر تکلیفوں کو صحابہ کرام نے برداشت کیا؟ نہیں بتایا۔ کس کی وجہ سے؟ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ برداشت کیا انہوں نے؟ وہ توحید تھی۔ ایک اللہ کی عبادت کی وجہ سے انہوں نے اس تکلیف کو بڑا نہیں سمجھا۔ تو توحید کی وجہ سے مشاکل، پریشانیاں، مصیبتیں، درد، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہلکی کیا ہے ہو جاتی ہیں۔ توحید کا نواں فائدہ، توحید کا نواں فائدہ یہ ہے کہ آپ توحید کی وجہ سے مخلوقات کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتے ہیں۔ گویا جو شرک کرتا ہے تو گویا انسان کی عبادت کر رہا ہے، پتھر کی عبادت کر رہا ہے، درخت کی عبادت کر رہا ہے، اور گویا اس کے پنجے میں ہے۔ لیکن اگر آپ توحید کے اوپر آ جاتے ہیں، توحید پر عمل کرنے لگتے ہیں، تو گویا اپنے جیسے بندوں کی عبادت سے نجات پا کر کس کی پناہ میں آ جاتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ بہتر کیا ہے کہ آپ اپنے خالق کی پناہ میں آئے، وہ زیادہ بہتر ہے، یا یہ کہ آپ اپنے جیسے انسان کی تابعداری اور اتباع اور پیروی کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ انسان اشرف اس وقت سمجھا جاتا ہے، یا انسان کو کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہے، صیانت میں رہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہے، یہ نہ کہ اپنے جیسے انسان کا بندہ بن کے رہے، غلام بن کے رہے۔ تو یہ توحید کا بڑا فائدہ ہے کہ توحید کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جاتا ہے، اور اپنے جیسے بندوں کی بندگی سے اس کو نجات کیا ہے مل جاتی ہے، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے، عزت اور احترام کی بات ہے۔ توحید کا 10واں فائدہ دیکھیے کتنا اہم فائدہ ہے کہ اگر آپ توحید پر رہتے ہیں، توحید پر رہتے ہوئے اگر نیک کام کرتے ہیں، توحید پر بھی ہیں اور اچھا کام بھی اگر آپ کر رہے ہیں، تو دیکھیے کہ اگر توحید پر رہتے ہوئے تھوڑا عمل بھی کریں گے، اگر آپ یاد رکھیے توحید پر رہتے ہوئے اگر آپ معمولی کام بھی کر رہے ہیں، تھوڑا بھی کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس تھوڑے عمل کو بڑا بنا دے گا، اجر و ثواب کی وجہ سے۔ نیت، آپ موحد آدمی ہیں،
آپ توحید پر ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو صرف مثال کے طور پہ اگر صرف آپ فرضی کا اہتمام کرتے ہیں، اگر آپ صرف فرضی نماز پڑھتے ہیں تو ان لوگوں سے کہیں بہتر ہے جو فرض بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے، بدعت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کیا ہے توحید پر ہے، 10 روپیہ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، 10 روپیہ اگر کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو اس آدمی سے زیادہ بہتر ہے جو شرک بھی کرتا ہے، 10 کروڑ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، 10 کروڑ کر رہا ہے اور آپ 10 روپیہ کر رہے ہیں۔ بہتر کون ہے؟ آپ کا 10 روپیہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ توحید پر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے 10 روپیہ کو اس بات پر قادر ہے کہ 10 کروڑ میں بدل دے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ پتہ یہ چلا کہ توحید پر رہتے ہوئے اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیک عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، اس کو کئی گنا کیا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے، میرے خیال میں ماضی پیچھے گزرا ہے کہ لا الہ الا اللہ کتنا وزنی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ جو توحید ہے، لا الہ الا اللہ اگر آپ کہتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر توحید ہے، جب آخرت میں تولا جائے گا، میں نے بتایا تھا، حدیث گزری تھی کہ زمین و آسمان اس کی ساری چیزیں اگر رکھ دی جائیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، بات آئی تھی نا، تو اور ایک طرف کیا ہے زمین و آسمان اس کی ساری چیزیں ہو اور ایک طرف صرف کیا ہو کلمہ توحید ہو، کلمہ توحید، تو وزنی کون سا ہوگا؟ زیادہ وزن کون سا ہوگا؟ وہ پلڑا ہوگا جس میں صرف کیا ہے توحید ہوگا۔ یہ توحید کا 10واں فائدہ ہے۔ توحید کا 11واں فائدہ جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بہت اہم فائدہ ہے کہ اگر آپ توحید پر ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو کی نصرت فرماتا ہے، آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ توحید پر ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، کامران کرے گا، بامراد کرے گا۔ اگر آپ توحید پر ہیں تو دنیا میں اور آخرت میں تو عزت ہے ہی، اہل توحید کی ہی کے لیے ساری عزت ہے، سارا احترام، ساری جنت اللہ نے جو بنائی ہے وہ اہل توحید کے لیے بنائی ہے، جان لیجیے۔ اور دنیا میں اگر آپ توحید پر ہیں تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو نصرت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیے نا صحابہ کرام، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ صحابہ کرام دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں ہمیشہ کیا تھے؟ تھوڑے تھے نا، معمولی تھی۔ یہ کفار مشرکین ہزاروں میں ہوتے تھے، لاکھوں میں ہوتے تھے، مسلمان کم ہوتے تھے، تھوڑے سے ہوتے تھے۔ مسلمان کے پاس کیا وسائل ذرائع بھی بہت محدود ہوتے تھے کافروں کے مقابلے میں، لیکن سب کے سب کیا تھے؟ موحد تھے، سب کے سب اہل توحید تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی یا نہیں کی؟ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور اس زمانے میں بڑے بڑے ملک تھے، ایران ہے، روم ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ملک تھے، تمام ملکوں کو معمولی مسلمانوں نے فتح کیا۔ کون سی طاقت؟ افراد کی طاقت نہیں، اسلحے کی طاقت نہیں، یہ ایمان کی طاقت تھی، اسلام کی طاقت تھی، توحید کی طاقت تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہر جگہ کیا ہے فتح نصیب۔ تو یہ 11واں فائدہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ توحید پر ہیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اہل توحید کی مدد کرتا ہے، اہل توحید کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، اہل توحید کو عزت و شرف حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام کیا ہے رکھ رکھا ہے۔ توحید کا 12واں فائدہ، توحید کا 12واں فائدہ جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ توحید کی وجہ سے یہ اہل ایمان دنیا و آخرت کے فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ توحید پر ہیں، دنیا کی جو برائیاں ہیں، آخرت کی جو برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دے گا، آپ کو مامون کر دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ نظر ہے، یہ اور جادو ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ توحید کی وجہ سے یاد رکھیے ختم ہو جاتی ہے۔ حسد ہے، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ بہت سارے لوگ حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، نظر بد کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری برائیوں، دنیاوی برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں کی برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس قدر آپ کی زندگی کے اندر توحید مضبوط ہوگا، توحید آئے گا، اللہ تعالیٰ
توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کے شرور و فتن سے یعنی برائی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کیا ہے فرما لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کے 12 وہ فضائل تھے، وہ ثمرات تھے، وہ اچھے نتائج تھے جن نتائج کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول السدید کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور ہم آپ کا وقت لیں گے، اور اگلا جو باب ہے کتاب التوحید کا، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ بہت اہم بات، بہت اہم بات جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بتلانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ من حقق التوحید، وہ آدمی جو توحید پر عمل پیرا ہو جائے، وہ آدمی جو توحید کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے، کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ دخل الجنت بغیر حساب۔ ایسا آدمی جو توحید پر عمل کرے گا دنیا میں، جنت میں بلا حساب کے داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر آپ توحید پہ رہتے ہیں، آپ کے بال بچے توحید پر ہیں، آپ کے گھر والے توحید پر ہیں، تو آخرت میں آپ کو حساب کتاب نہیں دینا ہوگا۔ بلا حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں داخل کر دے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ حدیث پہلے قرآن سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک بڑے نبی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک بڑے نبی کون ہے؟ ابراہیم ہے علیہ السلام، جو خلیل اللہ کہے جاتے ہیں۔ کیا کہے جاتے ہیں؟ خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست۔ خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، دوست۔ ان کو اللہ کا دوست کہا جاتا تھا، اور توحید کے لیے بڑی پریشانی انہوں نے اٹھائی، میں ساری باتیں بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امتاً، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں پوری ایک امت تھے۔ امت جماعت کو کہتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو کس سے تعبیر کیا؟ کیا کہا؟ امت۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے، اسلام کے لیے جو کام کیا، اب اکیلے ہوتے ہوئے وہ ایک جماعت کے برابر تھا۔ جو کام ایک جماعت کرتی ہے، اتنا بڑا کام ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کر دکھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت یا دوسرا وصف اللہ تعالیٰ نے کہا قانتا للہ، کہ ابراہیم علیہ السلام پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کریں ہم لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بلا کیا ہے تاخیر کیے ہوئے یا کسی طرح کی حجت اور دلیل پیش کیے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس پر عمل کیا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ گھر سے نکل جائیے، آپ چلے جائیے دور دراز اپنے بال بچوں کو لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیت اللہ کے پاس اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر چلے آئیے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو، ہاجرہ کو چھوڑ دیجئے بے یارو مددگار۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کہا؟ نہیں کہا، فوراً چھوڑ کے چلے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے، ذبح کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کہا؟ نہیں کہا، فوراً اپنے بیٹے کو لے کے نکل گئے کہ نہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے قربانی مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں نا جانور عید الاضحیٰ میں۔ کچھ کہا؟ کچھ نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، حنیفاً ولم یک من المشرکین، اور
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرفہ طور پر یعنی صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والے کی باتوں کو نہیں مانا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا کہ تم بھی اسی طرح بت کی عبادت کرو جس طرح میں کرتا ہوں، میں بت بھی بناتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بات مانا نہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے نوجوانوں کو، بچوں کو بھی، کہ اگر والدین اچھی بات کہیں تو ماننا ہے۔ والدین کیا ہے، اگر اچھی بات کہیں، نیک حکم دے، اچھا حکم دے تو کرنا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر والدین کہے کفر کرو، شرک کرو، مزار پہ جاؤ، درگاہ پہ جاؤ، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، تو پھر ایسے کاموں میں یاد رکھیے، ایسی باتوں میں باپ کی بھی بات کیا ہے، نہیں مانی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ شرک کرو، بت کی عبادت کرو، پوجا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا، انکار کر دیا۔ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، یعنی کوالٹیز بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ نیک بندے، مومن بندے کیسے ہوتے ہیں، مومن بندے کی جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے، مومن بندہ، آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ دیکھیے مومن کیسا ہوتا ہے، مومن بندوں کے بہت سارے اوصاف ہیں، اس میں سے ایک صفت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آیت اس سے متعلق ہے، کہا وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو شرک نہیں کرتے، درگاہ مزار پہ نہیں جاتے، خانقاہ پہ نہیں جاتے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پتھر کی عبادت نہیں کرتے، درختوں کی عبادت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کنت عند سعید بن جبیر، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سعید بن جبیر کے پاس تھا، سعید بن جبیر کے پاس تھا، تو سعید بن جبیر نے کہا، کہتے کنت عند سعید بن جبیر فقال ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، تو سعید بن جبیر نے کہا کہ تم میں سے کس شخص نے گزشتہ رات تارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ تارا آسمان سے ٹوٹا اور گرا۔ شیطان جب آسمان کی طرف چڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، شیطان آسمان کی طرف چڑھتا ہے تاکہ وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس کو سن لے، اس کو کیا ہے، سنے، اور لا کر کیا ہے اپنے چیلے چپاٹوں میں کیا ہے، دنیا میں لگائے۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، تو ایک جو حق بات شیطان اور جو جنات کیا ہے ان کو بتاتا ہے، وہ ایک حق بات ہوتی ہے جو کسی طرح کیا ہے اوپر کیا ہے جا کر یہ لوگ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے ہی شیطانوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کبھی کبھار آسمان سے کیا لگے گا، تارا بہت تیزی میں کیا ہے گر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اور شیطان کی پٹائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے، شیطان کی پٹائی ہوتی ہے، مارا جاتا ہے۔ اور ایک بات اگر کبھی کبھار سن لیا تو لا کے کیا ہے نجومی، کاہن اور اس طرح کے لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور ایک سچ کے ساتھ کیا ہے یہ نجومی، یہ کاہن ہم غیب بتا دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، یہ بابا پیدا ہو گئے فلانا، یہ تو غیب کی بات بتا دیتے ہیں، یہ ہاتھ دے کے بتا دیتے ہیں، پیشانی دے کر بتا دیتے ہیں، ان کو نجومی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، نجومی، جو کبھی سورج چاند ستارے کی وجہ سے اس طرح کی کیا ہے بکواس کرتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، یاد رکھیے، یہ سب غلط ہے، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام نبی بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ غیب کی بات کس کو معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ غیب، آج کتنے بابا ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم غیب جانتے ہیں، اور نوجوان مرد بھی اور عورتیں بھی کبھی کبھار کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں فلانا کیسے ہو گیا، چلانا کیسے ہو گیا، ہاتھ دکھاتے ہیں، پاؤں دکھاتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، یاد رکھیے سب غلط ہے، اور یہ سب توحید کے منافی، یہ سب توحید کے منافی ہے، توحید کے مخالف چیزیں۔ خیر، تو کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا کہ ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، کہ گزشتہ رات جو تارا ٹوٹا اس تارے کو تم میں سے کن لوگوں نے دیکھا؟ تو حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ انا، کہ میں نے دیکھا،
میں نے دیکھا۔ ثم قلت، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا۔ پھر مزید انہوں نے کہا کہ اما انی لم اکن فی صلاۃ، اور یہ اس وجہ سے میں نے دیکھ لیا کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس وقت میں حالت نماز میں نہیں تھا۔ اور یہ بھی بتایا کہ میں نماز میں کیوں نہیں تھا۔ نماز میں نہ ہونا ایک کیا عیب ہے؟ نماز میں نہ ہو، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نماز میں نہ ہونے کی وجہ سے جو تارا ٹوٹا اس کو دیکھ لیا، تو اس بات کا خدشہ تھا نا، تو پوچھ دے کہ نماز میں کیوں نہیں تھے، نماز میں کیوں نہیں تھے؟ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، غور سے سنیے، صحابہ کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس آدمی کو منافق سمجھ لیتے تھے۔ غور سے سنیے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس آدمی کو منافق مان لیتے تھے اور سمجھتے تھے جو آدمی کیا لیٹ سے مسجد میں پہنچتا تھا، نماز نہ پڑھنا چھوڑ دیجیے، لیٹ سے جو پہنچتے تھے ان کے اوپر بھی یہ گمان ہونے لگتا تھا، ایسا تو نہیں کہ منافق ہو گیا ہے، اوپر سے اسلام کو مانتا ہے اور دل سے نہیں مانتا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے بوڑھوں کا حال کیا ہے؟ ہماری عورتوں کا حال کیا ہے؟ کہ 100 میں سے 99 نماز نہیں پڑھتے اور ایک ہی کیا نماز پڑھتا۔ اگر صحابہ کرام آج کے لوگوں کو دیکھتے کیا کہتے جن کی اکثریت ہی کیا ہے؟ بے نمازی کی ہے۔ اس زمانے میں تاخیر سے پہنچنے والے کے اوپر شک کیا جاتا تھا، پتہ نہیں ہے صحیح مسلمان بھی ہے یا نہیں، یا منافق ہو گیا ہے۔ اور آج تو بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے، مرد و خواتین کی، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتی ہے جان بوجھ کر، اور پھر بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اللہ کی مدد ملنی چاہیے، ہمارے گھر میں برکت ہونی چاہیے، ہمیں صحت حاصل ہونی چاہیے۔ کیسے ہوگی جب ہم اللہ سے دور ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے؟ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے میرے بھائیوں؟ خیر میرے بھائیوں، کہا انہوں نے کہ میں نماز میں نہیں تھا، اور نماز میں اس لیے نہیں تھا وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، حدیث کے الفاظ، کہا کہ اس وجہ سے میں نہیں تھا کہ ایک کیا زہریلے جانور نے یا کیڑے نے مجھے کیا ہے ڈس لیا تھا، زہریلے کسی کیڑے نے کیا ہے ہمیں ڈنک مار دیا تھا، مجھے ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے درد ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں نماز میں اس وقت نہیں تھا۔ تو سعید بن جبیر نے کہا فما صنعت، کہ اگر تمہیں زہریلے جانور نے کاٹ لیا تو تم نے کیا کیا؟ یا اس زہر کو ختم کرنے کے لیے تم نے کون سی دوا کی، کون سا علاج کیا؟ تو حسین بن عبد الرحمن نے کہا ارتقیت، کہ میں نے کیا دم کرا لیا، میں نے کیا ہے دم کرا لیا، جھاڑ پھونک کرایا، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کیا ہے میں نے کسی سے دم کرا لیا، یا خود کیا پڑھ کے میں نے دم کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کا پڑھنا یہ ایسا علاج ہے کہ اسے زہر بھی ختم ہو سکتا ہے، اسی لیے قرآن کو شفا کہا گیا، قرآن کو شفا کہا گیا ہے، علاج ہے۔ قرآن جو ہے نا علاج بھی ہے۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، اور گھر میں قرآن اتنا بڑا شفا موجود ہے، اتنا بڑا علاج موجود ہے، اور لوگ کیا ہے قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھیے گا، قرآن سے بہت سارے روحانی علاج تو ہے ہی، قرآن میں جسمانی علاج بھی، قرآن میں جسمانی علاج بھی ہے۔ خیر آگے تفصیل آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دم کروا لیا۔ تو سعید بن جبیر نے کہا فما حملک علی ذلک، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اگر کسی جانور نے ڈنک مار لیا تھا، ڈس لیا تھا، تو تم نے دم کیوں کروایا؟ کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا کہ تم دم کرواؤ؟ تو حسین بن عبد الرحمن نے کہا حدیث حدثناہ الشعبی، کہ میں نے اس لیے ایسا کیا، یعنی ڈنک مارنے کے بعد ہم نے اس لیے دم کروایا کہ ہم سے امام شعبی نے ایک حدیث بیان کی، یعنی ایک حدیث کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، اللہ کے رسول کی حدیث کی وجہ سے۔ تو سعید بن جبیر نے کہا وما حدثکم، کہ یہ امام شعبی نے تم سے کون سی حدیث اس بارے میں بیان کی؟ کہا کہ حسین بن عبد الرحمن نے کہ حدثنا ان بریدہ بن حصیب، کہ شعبی نے کہا کہ مجھ سے بریدہ بن حصیب نے روایت کیا انہو قال، کہ انہوں نے کہا لا رقیت الا من عین او حمت،
کہ جھاڑ پھونک نہیں، جھاڑ پھونک نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ نظر بد کی وجہ سے۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے، کسی کو نظر لگ جائے یا کسی کو کوئی زہریلا جانور ڈنک مار لے تو ایسی ہی صورت میں کیا ہے؟ دم کرایا جا سکتا ہے، بقیہ کسی اور بیماری کے لیے کیا ہے؟ دم کیا ہے؟ نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ جو نفی کی یہ دم کروانے کی وہ دم یا وہ جھاڑ پھونک جو کیا ہے؟ جو شرکیہ کیا ہے؟ بہت سارے کیا ہے لوگ دم کرتے ہیں اور یہ سامان لائیے، وہ سامان لائیے، یہ کیا ہے؟ ناریل لائیے اور یہ لونگ لائیے، الائچی لائیے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہتے، دھاگا لائیے، اور کیا ہے؟ ایسی باتیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر، جو ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جو سمجھا نہ جائے، ایسی چیزیں گنتیاں لکھتے ہیں، عدد لکھتے 1 2 4 5 8 10 786 886 986۔ اس طرح کا دم کرانا میرے بھائیو جائز نہیں ہے، شرکیہ ہے، جو باتیں سمجھ میں نہ آئے۔ کہا کہ اس طرح کا کہ دم کی اجازت نہیں، کہا لا رقیۃ الا من عین نہمۃ، کہ اگر نظر لگ جائے اور اگر کسی زہریلا جانور اگر کاٹ لے تو دم کرنا ہے، اور جو دم کیا جائے گا وہ قرآن کی آیت کو پڑھ کے ایسی عبارت پڑھی جائے گی جو سمجھ میں آئے، قرآن جی، اور شرکیہ الفاظ نہیں جو بابا لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، بزنس کیا ہوا لوگوں نے، یہ ڈھونگی بابا سب ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلمانوں میں سے۔ یہاں تک مسلمان کا عقیدہ کمزور ہو گیا کہ وہ غیر مسلمانوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے باباؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط نہیں رہے گا تو پتہ نہیں آپ کس کے پاس چلے جائیے گا میرے بھائیوں۔ تو کہا سعید بن جبیر نے کہ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ مجھ سے یہ حدیث کیا ہے بیان کی ہے امام شافعی نے کہ جھاڑ پھونک سوائے نظر بد کے اور زہریلے جانور کے کاٹنے سے نہیں ہے، یعنی انہی دونوں میں آپ کیا جھاڑ پھونک کرا سکتے ہیں، کسی اور مرض اور بیماری میں نہیں۔ تو اس موقع سے سعید بن جبیر نے کہا وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابن عباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے تو یہ حدیث سنائی، لیکن مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے جو حدیث سنائی ہے اس تعلق سے، جھاڑ پھونک کے تعلق سے، کہا وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے جو حدیث سنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اوردت علیہ الامم، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اب غور سے سنیے، کہا کہ اللہ کے کہتے ہیں کہ اوردت علیہ الامم، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے اوپر کیا ہے؟ بہت ساری امتیں پیش کی گئی، یعنی بہت ساری امتوں کو ہمیں دکھلایا گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اوردت علیہ الامم، کہ میرے سامنے بہت ساری امتیں پیش کی گئیں، فرأیت النبی ومعہ الرہط، تو میں نے کیا ہے؟ ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ماننے والے بڑی جماعت میں تھے، جس کے متبع پیروکار ماننے والے بڑی جماعت میں تھے، والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا جس کے ماننے والے صرف ایک یا دو آدمی۔ یاد رکھیے، حق کے ماننے والے، یاد رکھیے، پھر سے کہہ رہا ہوں، حق کے ماننے والے، حق کو سپورٹ کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے ہر زمانے میں کم رہیں یا زیادہ؟ کم رہیں یا زیادہ؟ کم رہے۔ حق کا ساتھ دینے والے، گاؤں ہی میں دیکھ لیجئے نا، اگر آپ حق بولیے گا آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، آپ جھوٹ بولیے گا، آپ فریبی رہیے گا، دھوکے باز رہیے گا، جھوٹ پہ غلط پہ رہیے گا، ظلم پہ رہیے گا، 10 آدمی آپ کے سپورٹ میں آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے، اور نبی ہیں دیکھیے، اور نبی کی بات ماننے والے کتنے ہیں؟ 1 یا 2 ایسے نبی ہیں جن کی بات ماننے والے ایک بڑی جماعت میں بھی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حق پہ رہیں اور کم لوگ آپ کے ساتھ رہیں۔ تو زیادہ لوگوں کا کسی کے ساتھ میں رہنا یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں۔ زیادہ لوگ اگر کسی کے ساتھ ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ وہ آدمی کیا حقی پر ہے، جھوٹ پر بھی ہو سکتا ہے، غلط پر بھی ہو سکتا ہے، خاص طور سے اس زمانے میں، بلکہ ہمیشہ ہر زمانے میں زیادہ جو لوگ ہوتی ہیں وہ جھوٹوں کے ساتھ ہوتی ہے، مکاروں کے ساتھ ہوتی ہے، عیاروں کے ساتھ ہوتی ہے، دھوکے باز لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ والنبی ومعہ الرجل والرجلان والنبی وليس معه، دیکھیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا،
اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا، دعوت دیتے رہے، لوگوں کی طرف بلاتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، لیکن ان کی بات کو کسی نے نہیں مانا۔ تو غلط پہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں، ان کا کام دعوت دینا ہے، وہ حق پر رہے، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور گویا اکثریت ساری کی ساری جماعت، سارے کے سارے لوگ کیا باطل پر ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری بستی میں کیا ہے آپ اکیلے پڑ جائیں، پوری بستی میں حق کے معاملے میں آپ تنہا ثابت ہو جائے، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اذ رفع لی سواد عظیم، کہ اچانک کیا ہے میرے سامنے کیا ایک بڑی جماعت کیا ہے پیش کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کہا فظننت انہم امتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میرے سامنے بڑی جماعت کیا ہے پیش کی گئی تو میں نے یہ گمان کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ میری امت کے لوگ۔ بڑی جماعت دیکھ کر اللہ کے نبی نے، اور ہر نبی کی خواہش کیا ہوتی؟ ہر نبی کی خواہش یہ تھی کہ ان کے ماننے والے لوگ کیا ہوں؟ زیادہ ہوں، حق کے ماننے والے کیا ہوں؟ ہم یہ کیا چاہیں گے؟ ہم یہاں پہ حق بیان کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، اللہ کی بات سنا رہے ہیں، تو ہماری خواہش کیا ہوگی؟ سارے لوگ آ جاتے ہیں، سارے لوگ میری بات کیا سن لیتے، سارے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جاتی، سارے لوگ توحید پر قائم و دائم ہو جاتے۔ ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، میرے پیروکار زیادہ ہو جائیں۔ تو بڑی جماعت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کیا سوچا کہ میری امت کے لوگ تو نہیں ہے، کہا کہ فقیل علی ھذا موسیٰ وقوم، لیکن یہ کہا گیا، فرشتوں نے یہ بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ کس کی امت کے لوگ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی امت کی یہ لوگ ہیں۔ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک اور بڑی جماعت نظر آئی، فقیل علی، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہَذِهِ أُمَّتُكَ، ہَذِهِ أُمَّتُكَ، یہ آپ کی امت ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی امت کن کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور دیکھیے جس وجہ سے اس حدیث کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا، اب وہ بات آ رہی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بڑی جماعت دکھائی گئی میری امت کے ماننے والوں کی یا میری امت کے پیروکاروں کی، کہتے ہیں وَمَعَهُمْ 70,000، اس بڑی جماعت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ ایک دو نہیں، 70,000 ایسے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، جن کو اللہ تعالیٰ بلا کسی حساب کے اور بلا کسی عذاب کے، بلا کسی حساب کے اور بلا کسی عذاب کے کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب اور بلا عذاب کے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر قیامت میں، آخرت میں اگر آپ سے پوچھا جانے لگا، حساب لیا جانے لگا، تو اللہ کے حساب سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں، جو اس سے حساب لے لیا گیا گویا وہ کیا ہے؟ عذاب کا تو مستحق ہوگا ہی، وہ کیا ہے؟ حساب میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بلا حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ یہ اتنی ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی کیا ہے؟ کھڑے ہوئے، ثم نہض فدخل منزلہ، کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے کہ 70,000 لوگ ہوں گے اور جو بلا حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب کیا ہے؟ جو وہاں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بات کرنے لگے، بھائی یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے بلا حساب اور عذاب کے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فخاض الناس فی اولئک، لوگوں نے الگ الگ طرح کی باتیں کیا کرنی شروع کی، غور و فکر کرنا شروع کیا، باتیں کرنی شروع کی کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو 70,000 بلا حساب عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا، لوگوں نے اپنی رائے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں 70,000 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، اور 70,000 کیا ہے؟ وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب اور عذاب کے